मड़ादार चारुका ब्रेकाबाद में अशमर वशत कने चूँकि मैं सेगमेंटा का पुत्रान कने पाकिस्तान पोलियो की शुद्ध किसानी वाला तो पाकिस्तान साल 2024 पोलियो अब्ताद से केस के अस्ता रिपोर्ट कनक बुतगा अमी वड़ा बलूचिस्तान दिसंबर 2024 दा साल 2024 बिस्तो अब केस देमात का तो पोलियो केसेस के अस्ता तो कि अक्षला गिशी आने इससे बाज़ी वजूहत हैं यक्के जो हस्ते बाज़ी दमगा पोलियो मुहिम दौरान चौका पोलियो ट्रंप वारे नगा वहाँ तो पता ही नहीं मगा मकान कनक भी दो भी नहीं मगा देखे बाज़ी वजूहत कि दूर दराज दमगा हम पोलियो टीम सर न बनते तो पोलियो रोकथाम में वास्ता इकदाम ज़रूरत भी भले बाज़ें रुकावट मौजूद हैं के मुल्क का पोलियो मुहिम बर जाएँ और बाज़ें आल अमे दिमा पैदा कर के बाज़ें जागा पोलियो मुहिम बाइकाट कनक बुता या पोलियो मुहिम दौरान माँ तो चौका पोलियो नवारे ना तो ज़िया खान साहब मेरे को मददारी कनक आई तो कोयटा ऑनलाइन वॉलंटियर फाउंडर हैं आइया गुया वाला गेशिंग का पुत्रान करने के आइया वतम पोलियो मुकाबला को ताओ ये स्टेज सरबुता। अस्सलाम वालेकुम ज़िया खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया खान साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। ज़िया खान साहब चूँकि पोलियो एक ऐसा मरज़ है, एक ऐसा वायरस है जो एक इंसान को ज़िंदगी भर माजूर करता है। कुछ लोग जो हैं आप जैसे लोग उनका मुकाबला भी करते हैं और अपनी तालीम भी हासिल करते हैं, एक स्टेज पे आके पहुंच जाते हैं तो लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं खासतौर पर दही इलाकों में वहाँ पोलियो ज़्यादा बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो ज़िंदगी भर माजूर होते हैं और बेड पे पड़े रहते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त पोलियो मुहिम भी चल रहा है लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पोलियो के कतरे जो हैं वो बच्चों को माँ बाप के इनकार से नहीं पिलाए जाते हैं तो कुछ जगहों में सिक्योरिटी मामलात भी हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि साल 2024 में हमने देखा कि पोलियो के 27 केसेस बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 76 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, तो ये जो मूजी मरज़ है उनका मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? जी बड़ी मेहरबानी वश टीवी का मेहरबानी कि एक बहुत अहम मौजू पे एक दफ़ा फिर मेरे ख्यालात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान में पिछले साल 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और दुनिया में 2 ममालिक ऐसे रह गए जहाँ पे अभी भी पोलियो का वजूद मौजूद है और बदकिस्मती से उनमें एक हमारा मुल्क शामिल है और फिर हमारा सूबा शामिल है। और पोलियो के बाद जैसे आपने कहा कि उस बच्चे को एक मुस्तकबिल के तौर पे माजूरी का सामना करना पड़ता है और हमारे इस माशरे में जहाँ पे जो माजूर नहीं है उन लोगों के लिए इतने सारे मसाइल हैं, फिर माजूरी के साथ उन बच्चों के लिए इस माशरे में जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। और वजूहात पे भी आते हैं कि क्यों लोग अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये वाकई एक वायरस है और इस वायरस की वजूद जो है वो इस सूबे में मौजूदगी इसीलिए कि कुछ ऐसे हमारे भाई अल्लाह उनको हिदायत करें कि वो समझते हैं कि शायद इसमें कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ शामिल है जो कि लोगों बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनको मैं सिर्फ ये बताऊं कि इस दवाई को एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल से अप्रूव कराया गया है। इस दवाई पे बड़े उलमा ने, मुफ्तियों ने बैठ के फतवे दिए हैं कि भाई पोलियो के कतरे पिलाना एक जायज़ काम है और अपने बच्चों को पोलियो से बचाना एक जिम्मेदारी है और ऐसी जिम्मेदारी है कि आपका आज का ये फैसला उस बच्चे के मुस्तकबिल में कितनी परेशानियां ला सकते हैं अगर आप इसको मना करते हैं या इसके खिलाफ जाते हैं। तो चूँकि अगर बलूचिस्तान की बात करें, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जो हैं पोलियो जो कतरे हैं उनको पिलाने से इनकार किया जाता है। कुछ जो हैं मजहबी फैक्टर हैं, कुछ और वजूहत हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं, कुछ तालीम याफ्ता लोग हैं, उनका तासुर ये है कि ये जो घर घर पे पोलियो मुहिम चलता है तो ये इसमें सही तरीके से इनको फ्रीज़ नहीं किया जाता है या बक्स में वो ख़राब होते हैं, तो ये जो हैं वजूहत पेश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि या ये जो एक मुहिम है बहुत बड़ा, तो उसमें कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और लोगों हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाया जाए? क्या ये वजूहत दुरुस्त हैं कि ये सही नहीं है, सही तरीके फ्रीज़ नहीं होते हैं, मजहबी फैक्टर अपनी जगह? देखो मैं फिर एक दफ़ा फिर इस बात का जिक्र करूँ कि पोलियो पे एक अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। खर्चा इन सेंस उसकी जो रिसोर्सेज है, उनकी जो मशीनरियाँ हैं, उनकी जो फ्रीजिंग वाले वो है,
سیکنڈ WHO ڈائریکٹ مانیٹر کر رہا ہے, اس کی اپنی ایک مانیٹرنگ کنٹرول ہے. ایون آپ جیسے قلعہ عبداللہ جیسی جگہ میں بھی, وہ جنگل پیرالیزی میں بھی ان کا ایک مانیٹرنگ سیل تھا, میں نے وزٹ کیا, وہ وہاں پہ لوگ تھے, وہ باقاعدہ مانیٹرنگ جو دوائیاں دیتے ہیں. دیکھیں پروپیگنڈا اور حقیقت دونوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کا اگر آپ پیچھے جائیں گے تو اس میں نقصان ہے, حقیقت کے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو اس میں فائدہ ہے. اگر ایسی چیزیں ہوتی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ آتے. اگر وہ دوائیاں ایکسپائر ہوتی یا فریز نہیں ہوتی تو یہ جس طرح آپ نے سنا ہے, ہم نے بھی ان ویریفائڈ لوگوں سے سنا ہے. اگر اس چیز کی تصدیق اگر یہ ہے اور لوگ انفریز دوائیاں دے رہے ہیں تو پھر تو یہ تو ہماری ہیلتھ سسٹم کا پورا فیلئر ہے نا, کوئی چیک اینڈ بیلنس والا ہی نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, ان کے اپنے بیچز آتے ہیں, وہ بیچز صرف اسی دن یوز ہوتے ہیں. یعنی جو دوائی آج یہ کھولتے ہیں اس کو اسپیسیفک نمبرز آف بوٹل دیتے ہیں, اس کے مطابق وہ لسٹ دیتے ہیں انہی بچوں کے لیے, اس کے بعد وہ دوبارہ ری یوز نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بھی پارٹ آف پروپیگنڈا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں پلایا ہے ان لوگوں کو اب سامنے آنا چاہیے, جن کے بچے پولیو ہو گئے ان کو اب بیان دینا چاہیے کہ ہاں میں ریفیوزل تھا, میں نے ریفیوز کیا, یہ میرا بچہ جو ہے وہ پولیو ہوا ہے. تو یہ ایک قومی ذمہ داری ہے میرے خیال سے. پولیو کے جو آفیشل لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی, مسجد کی علماء کی, قلعے کی ملک, میر جو ٹکری جو بھی ہے, وہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ پہلے اپنے آپ کی معلومات پوری لے اور پھر لوگوں تک یہ معلومات تو پہنچائیں. زیاد صاحب جب آپ ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی, آپ خود بھی پولیو کا شکار ہوئے ہیں, تو پہلی دفعہ جب آپ کو پولیو کا آپ شکار ہو گئے, آپ کو پولیو لگ گیا, تو آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ کے دل میں کیا آیا؟ پھر آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے جو ہے اپنی تعلیمی جو ہے سال مکمل کیے, اپنا تعلیم مکمل کی, یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ کن کن پروسیس میں آپ گزرے؟ جب شروع میں آپ کو پولیو ہو گیا اس وقت کتنی عمر آپ کی تھی؟ جی جب مجھے پولیو ہوا تو میری عمر 3 سال تھی, یعنی 1983 میں مجھے پولیو ہوا. میرا جو تعلق ہے وہ کوئٹہ سے کوئی 120 کلومیٹر دور ایک تحصیل ہے مسلم باغ, وہاں سے میرا تعلق ہے. میری فیملی ایجوکیٹڈ تھی لیکن پولیو اویئرنیس اور پولیو کے رسائی گھر گھر تک اس طرح نہیں تھی جس طرح آج کی ڈیٹ میں. تو مجھے پولیو کے قطرے نہیں دیے گئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے پولیو ہونے کے بعد ایک بچہ جو کہ 3 سال کا تھا, بھاگتا تھا, ان کے والدین نے اس کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ واپس سارے زیرو سے ہو گئی ہے. وہ بچہ ایک دم بستر پہ آ گیا, نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. تو اس دن سے لے کے آج کے دن تک زندگی میں وہ سٹرگلز, سکول کے سٹرگل, سکولز میں ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو بچے معذوری کے ساتھ ہوتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے. میرے اسکول میں واحد لڑکا تھا, تو پھر وہ بچے تنگ کرنا, دھکا دینا, نقل اتارنا, پھر روزگار آ کے رونا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. لیکن پھر گھر سے حوصلہ, فیملی سے ایک موٹیویشن, دوستوں سے, ٹیچروں سے, اس نے مجھے اس چیز پہ وہ کیا کہ میں پڑھوں. پھر پڑھنے میں میرے بڑے مسائل تھے. میں پہلے پھر واکر کے ساتھ چلتا تھا. وہ واکر میرے لیے ایک میری شخصیت کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایک چیز ہوتا تھا. جہاں میں جاتا تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ واکر لے جاتا تھا اور ایک مجھے گود میں اٹھا کے لے جاتا تھا. تو میری زندگی کی کہانی اس واکر سے شروع ہوئی. ایک دن میں نے اپنے گھر میں ہی سوچا کہ میں اس واکر سے اپنے آپ کو کیسے چھڑاؤں. تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بغیر واکر کے چلنے کی کوشش کی. تو اس کوشش میں کوئی 26 دفعہ گرا ہوں کہ میں قدم لینے کے چکر میں. لیکن 22ویں دفعہ جب میں نے قدم لیا تو مجھے یہ یقین ہوا کہ یار معذوری اپنی جگہ, لیکن ہمارے لیے اب بھی رستے ہیں. اگر ہم محنت کریں اور ہم کوشش کریں تو کامیابی ہے. پھر اللہ کے کرم سے FSC کیا, پھر بیچلر کمپیوٹر سائنس میں کیا, ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں کیا, پھر ایک اچھے ادارے میں جاب بھی مل گئی. پھر میں نے 2010 میں ایک رضاکار گروپ بنایا, کوئٹہ آن لائن والنٹیئرس. اس کا سلوگن یہ دیا کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج. پھر لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اکٹھا کیا, بلڈ ڈونیشن سٹارٹ کیے, پھر کوئٹہ شہر میں درخت لگانے سٹارٹ کیے, پھر صفائی مہم پہ کام شروع کیا آہستہ آہستہ. پھر ڈسیبلٹی پہ کام سٹارٹ کیا, یعنی معذوری پہ پھر میرے ساتھ جو رضاکار تھے وہ بھی پھر میں نے ڈسیبلٹی والے زیادہ ڈھونڈے, ان کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کیا کہ بھائی آؤ
ہم یہ معذور معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، کہیں پہ درخت لگاتے ہیں، کہیں پہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ویل چیئر دیتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. پھر 2017 میں الحمدللہ ہماری محنتوں سے ایک ایکٹ پاس ہوا بلوچستان اسمبلی سے، جو پاکستان کی پہلی اسمبلی بنی جس میں معذوری پہ قانون سازی ہو گئی تھی. یہ 2017 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ محنت ہم نے 2012 سے شروع کی، 2017 میں ایکٹ بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے موقع دیا، پچھلے جو سی ایم تھے جام صاحب کے ساتھ، پھر میں ان کا فوکل پرسن سوشل پروٹیکشن پہ رہا. اس پہ الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ نے یہ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ بنایا. 400 لڑکوں کو جو معذوری کے اس کو روزگار پہ لگایا، 500 بچوں کو ٹرائی موٹر سائیکلیں دلائی، سپورٹس معذوروں کے لیے انٹروڈیوس کرایا. اور بلوچستان میں جو کینسر اسپتال کا مہم تھا اس میں ہماری ٹیم بڑی ایکٹیو رہی ہے، اور وہ شیخ زاید میں بلڈنگ بن بھی چکا ہے، اور ان کی ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بات بھی ہو رہی ہے. تو پھر ایک جذبہ تھا کہ خود بھی کچھ کروں گا، اور ساتھ میں جو لوگ ان لوگوں کو معذور سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان سے وہ کام کراؤں گا کہ معاشرہ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گا کہ یہ وہ لوگ. صاحب آپ نے بڑی محنت اور حوصلے کے ساتھ جو اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان والدین کو جن کے بچے جو ہیں وہ پولیو کا شکار ہو گئے ہیں، وہ بیڈ پہ پڑے ہیں؟ وہ اپنے بچے پولیو زدہ بچوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا کیا پیغام ہوگا ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو جو ہیں پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں، اور اس کے ذہن میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں، اور مذہبی جو ہیں فیکٹر ہو یا دوسرے فیکٹر ہوں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سمپل ایک پہلے تو جو لوگ مجھے اس ٹائم سن پا رہے دیکھ پا رہے ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پولیو ڈپارٹمنٹ کا ملازم نہیں ہوں، میں ان کی تنخواہ نہیں لے رہا ہوں، میں آرام 1 روپے جو میں ان سے لے رہا ہوں، میں یہ فی سبیل اللہ میں ایک پولیو فیکٹری رہا ہوں. یہ میسج دے رہا ہوں کہ بھائی اس دوائی میں اتنا زہر نہیں ہے جتنے زہر آپ کے بچے یہ چپس، پاپڑ، جیلی، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، وہ آپ نے کبھی نہیں روکیں. تو یہ علماء آپ دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے مفتیوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ صحیح ہے، ضیاء ایک ادنا بندہ ہے. تو خدا را لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. بہت بہت شکریہ ضیاء خان صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردر جاروکا ضیاء خان صاحب کوئٹہ آن لائن والنٹیئر فاؤنڈر ہیں. یہ بعض کوشش کو تا گوشے گئے کہ اسکولا ودیمہ شتگاں تو 6 سال عمرہ من پولیو بودتا تو وہ تنگ کنک بودتگاں ادھے اسٹنٹانی چوکانی نہیں مگاؤ چرشپ پد آئیے جستے بیچلر کو تا کمپیوٹر سائنس ماسٹر کو تا ای ودا ایک مدنی پوسٹ سارا جواب کرنے گائیں او محلو کا شعور و آگاہی ہم دیا گائیں پولیو اچھا رکھا گیا ذرا مدر چاروں کا میں کا مراکشہ دفاع سلاس بھی تم التا بولو چردا بھی اللہ باؤٹ. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.